السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پروگرام لے کر آ رہا ہوں جسے سن کے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یوزفل, دلچسپ گفتگو, ساری امیاں, ممیاں, تائی امیاں سب سن لیں یہ باتیں. آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کے مسائل سب حل ہو جائیں گے. کیوں نہیں پڑھتے بھائی, پڑھو 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 پڑھو, یہ چھوڑ دیں, یہ پوڈ کاسٹ سن لیں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جن کی باتوں کو اگر ہم سونے کی صحیح سے دیکھیں تب بھی کم ہے, جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں, بہت گولڈن ورڈز ہیں ان کے. اب جب بچہ آتا ہے نا تو جو آپ کا پرنسپل ہے, اسکول کا مالک ہے, وہ یہ دیکھتا ہے میری پروڈکٹ آ رہی ہے. اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچہ آ رہا ہے, اس نے میرے اسکول کی فیس بھرنی ہے, اس نے میری کینٹین چلانی ہے, اس نے میرے یونیفارم والے سے کمیشن دلوانا ہے, اس نے مجھے پبلشر سے کمیشن دلوانا ہے, کھال کھینچ لینی ہے لوگوں کی, چمڑی ادھیڑ دینی ہے لوگوں کی, پیسہ لینا ہے. ان کو ہم فیس دیتے تھے تو فیس ایسے لیتے تھے جیسے کوئی گناہ کر رہے ہیں. بس آتا رہے, دین جائے تو نا. کہتا ہے کہ علم برائے فروخت نہیں ہے, علم لا زوال دولت ہے. اب کسی نے کل کسی کونی پہ مار دیا, تو کونی کیوں مار رہا ہے, کیسی مت ہوئی تیری مارنے کو, ادھر پٹا کر رہا ہے, ادھر ادھر فوراً بلا لیتے ہیں. پیشنس کیوں نہیں ہے بچوں میں, پیشنس کہاں گئے بچوں کے. ایک نیا انسان تشکیل دے دیا, جنم دے دیا, ایک نیا بچہ پیدا ہو چکا ہے. اچھا, خودی جس میں ہے وہ خدا ہے. وہ خدا ہے. اچھا علی بھائی, ہم سنتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہ کیا راز ہے کہ یار اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر اتنے لوگ مر جاتے ہیں, اتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ کیوں بچے مرے جا رہے مر رہے ہیں. تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے وہ والا کیا ہے, وہ پرچے کے اندر جو سولو کرنے کے لیے بیچ میں چیٹنگ والا کام اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا. بالکل ایسا ہی. کبھی سنا ہے پیدا کرنے والا فرشتہ, ہر کام کے فرشتے ہیں نا. کوئی ایک ایسا شعر. شاعر کو اپنے سارے شعر ہی اچھے لگتے ہیں. تو میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب میں پیر و مرشد قبلہ تسلیم رضا دامت برکاتہم عالیہ سے ملا. اچھا علی بھائی, ہمارے ویورز کو تھوڑی سی کچھ نصیحت کرنا چاہیں یا انہیں کچھ سبق دینا چاہیں جسے اپنی زندگی میں شامل کریں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نصیحتیں نہ کریں, ماحول چینج کر دیں. آپ چاہتے ہیں بچہ کہیں غلط جگہ جا رہا ہے, اس کو صحیح جگہ پہنچا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پروگرام لے کر آ رہا ہوں جسے سن کے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یوزفل, دلچسپ گفتگو, ساری امیاں, ممیاں, تائی امیاں سب سن لیں یہ باتیں. آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کے مسائل سب حل ہو جائیں گے. بچوں کی تربیت, بچے کیوں اتنا نہیں پڑھتے, کیوں نہیں پڑھتے بھائی, پڑھو 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 پڑھو, یہ چھوڑ دیں, یہ پوڈ کاسٹ سن لیں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ باتیں دلچسپی سے سن لی. آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہوں جن کی باتوں کو اگر ہم سونے کی صحیح سے دیکھیں تب بھی کم ہے, جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں, بہت گولڈن ورڈز ہیں ان کے. تو آج ہم ان سے بچوں کے لحاظ سے کو سوالات کریں گے کہ امیاں, تائی امیاں, ممیاں پیچھے پڑ جاتی ہیں, پڑھ لو, پڑھتا نہیں ہے, کیوں نہیں پڑھتا, اس کے متعلق ہم سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے. تو السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کا انٹرو سن کے بہت اچھا ہو گیا ہوں میں. جزاک اللہ. اچھا علی بھائی, آپ ایک شاعر ہیں, تو شاعر سے سوال یہ ہوتا ہے شاعری میں کیسے آئے, کیوں آئے؟ پہلے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے اتنا مکھن کیوں لگایا ہے؟ تاکہ گولڈن ورڈز تھوڑے سے آسانی سے آ جائیں. کمال ہو یار دائم آپ. تو کیا سوال تھا آپ کا؟ شاعری میں کیسے آئے؟ شاعری کوئی کمرشل فیلڈ تو ہے نہیں نا, کسی کو نہیں پتہ ہوتا شاعری میں کیسا ہے. کچھ سوچ سمجھ کے نہیں آتا بندہ. اچھا. ایک فطری میلان ہوتا ہے, فطری احساس ہوتا ہے. بچپن سے کچھ کتابیں, کہانیاں, شاعری پڑھنے کا شوق, تو وہ میلان تھا, بچپن سے ہی تھا. تو کوئی پکڑ کے نہیں لے کر آتا ہے اس فیلڈ کے اندر, بس آ جاتا ہے. مطلب کتابیں شاعری کی پڑھ کے شاعری آنے لگ گئی. ہاں, مطلب جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کے اندر جو دیکھو, جو آپ ان پٹ لیں گے نا, آؤٹ پٹ وہی آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ شاعری سنیں گے, شاعروں سے ملیں گے, شاعری کتابیں پڑھیں گے, رائٹنگ پڑھیں گے, تحریریں پڑھیں گے, تو آپ کے اندر سے پھر آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ شاعری نکلتی ہے. بالکل وہی نکلتی ہے. اچھا, اب شاعری میں کہتے ہیں کہ آمد ہوئی, اب ہم سمجھتے ہیں کوئی لے کے اترتا بھائی یہ لو شعر آ گیا, کیا یہ آمد ہوتی ہے؟ یار بڑا کمال کا سوال کیا تم نے, زبردست. دیکھو, آمد سے مراد جو ہے نا ایک خیال کی آمد ہے. ہر انسان پر آمد ہوتی ہے. ہر انسان پر آمد ہوتی ہے. آپ کے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. آپ جب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے دماغ میں خیال خواب کی صورت میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر انسان کے اوپر جو ہے نا خیال وارد ہوتے ہیں, آتے ہیں. لیکن شاعر کی آمد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی خیال بحر میں, وزن میں, ترنم میں, لے میں آ جائے, بنایا. دیکھیں شاعری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو کرافٹ ہوتی ہے کہ اس میں وزن, جملہ, مصرع جوڑ کے الفاظ جوڑنے پڑتے ہیں. تو وہ کرافٹ کی شاعری, مصنوعی شاعری, بے جوڑ, ہم اسے کہتے ہیں لکڑی جیسی سخت شاعری, اس میں ایموشن نہیں ہوتے. ایک شاعری وہ ہوتی ہے بنے بنائے مصرع اچانک ذہن میں آ جاتے ہیں خود ہی.
اس کو شاعری میں آمد کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے اس کے اوپر کوئی وحی نازل ہو, نعوذ باللہ, یہ تو سلسلہ بند ہو چکا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. نہ کوئی الہام کی کوئی ایسی کیفیت ہوتی, یہ خیال کا بنا بنایا مصرع آ جانا جس میں کوئی کرافٹ بھی کرنا نہ پڑے, کوئی زیر زبر آگے پیچھے کرنا نہ پڑے, اسے شاعری میں کہتے ہیں آمد. چلیں بھائی, آپ کا ایک تھاٹ تو کلیئر ہو گیا کہ آسمان سے لے کے نہیں اترتا, کوئی ذہن میں خود ہی تھاٹ آتا ہے. اچھا, کیا آپ نے بچوں کے لیے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں شاعری کی؟ ہاں, بچوں کے لیے چونکہ میں نے کافی کام کیا ہے, اور میری بچوں کی گنگناتی نظمیں, اچھا, 2 چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں جو مختلف اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں. بچوں کی گنگناتی نظمیں, ان کا عنوان ہے ساول صدوں, 2 حصوں میں ہیں وہ. تو وہ KG اور KG 2 کے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سی نظمیں ہیں اس میں. اچھا, آج ہم دیکھتے ہیں ہر بچہ ٹک ٹاک پہ اٹھ کے شاعر بن جاتا ہے, ایسی شاعری کرتا ہے, نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. ہاں, اب شاعری ایسی ہو گئی ہے, تو پہلے شاعری کیا اچھی تھی؟ پہلے کی شاعری میں اور اب ٹک ٹاک کی شاعری میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں, زمانہ بدل رہا ہے, زمانہ بالکل بدل رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے. دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو دانہ خاک میں جاتا ہے, مٹی اس کو گلاتی ہے, اس کی آبیاری کرتی ہے, وٹامن اس کو دیتی ہے, پھر کہیں سے اس میں سے کومپل پھوٹتی ہے, پھر باہر آ کر بھی اس کی آبیاری کرنی پڑتی ہے, تو پھر کہیں جا کے کوئی اس دانے میں سے کوئی گل, کوئی پودا, کوئی چیز نکلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ دنیا کے ہر کام پر یہ اصول لاگو ہوتا ہے دائم. ایسا ہی شاعری کا معاملہ تھا, لیکن اب چونکہ ہم ہو گئے ہیں فاسٹ, بہت زیادہ ہی فاسٹ ہو گئے. ہر چیز کا حل 1 سیکنڈ میں ہزاروں لاکھوں لوگ پیش کر رہے ہیں, ٹریننگز موجود ہیں, جس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ بس سرچ کریں. شاعری بھی سکھائی جا رہی ہے. اچھا, شاعری بھی سکھائی جا رہی ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جناب وزن اور بحر, اور باقاعدہ ویب سائٹس موجود ہیں. اچھا, تو اس سے کیا ہوا, پہلے ہی ہوتا تھا کہ شاعری, شعر کہنا اور بطور شاعر جانے جانا دونوں الگ الگ چیزیں تھیں. ہر شاعر کے نصیب میں ایسا اس کا مقدر ایسا نہیں تھا. وہ پہلے شاعروں کی محفلوں میں جاتا تھا, جوتیاں گھساتا تھا, کوشش کرتا تھا کہ شاعر مجھے جانے, مجھے اپنے ساتھ بٹھانے لگ جائیں, نظروں میں آنا چاہتا تھا. ہاں, پھر کہیں اسے کہیں چھوٹا موٹا کوئی مشاعرہ مل جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. آپ نے مائک لیا, آپ بیٹھ گئے, آپ کو نہ کسی استاد کی ضرورت ہے, نہ کسی اصلاح کی ضرورت ہے, جو آپ نے سمجھا شاعری ہے, بس شاعری کرنی شروع کر دی. تو ہمارے یہاں عموماً 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جیسے شاعری کر سکتے ہیں. ہر کوئی سمجھنے بیٹھ گیا, اسے لگتا ہے سیدھا سا ایک مصرع ہے, بس متشابہات ملانی ہے, شاعری بن جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. شاعری وزن کا نام ہے, بحر کا نام ہے. تو ایک مصرعے کے لیے بقول جون لیا لہو تھوکنا پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو شاعری بہت مشکل کام ہے. آج کل جتنے بچے میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر یا پھر ٹک ٹاک پر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ شاعری تو نہیں کرتے, شاعری سے واقف نہیں ہیں, لیکن ان کا ٹیلنٹ نظر آتا ہے, خیالات ان کے بڑے منفرد ہوتے ہیں, اور جلد بازی کے اندر یہ نسل ہے, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں. اچھا علی بھائی کی ایک بہت مشہور نظم چڑجا بولی چو چو چو, جس میں 150 ملین پلس ویوز بھی ہیں, تو علی بھائی وہ کیسے لکھی؟ اصل میں نے میری کچھ ہم ایک پبلشر ہے اسپیکٹرم پبلشرز, ان کی اسلامیات کی کتاب ہے, وہ ہم 3 بندوں نے مل کر لکھی ہیں, پہلی سے KG 1 KG 2 سے 8ویں تک. صحیح ہے, بالکل. تو وہ تقریباً 2000 سے زیادہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, تو میں بھی اس کے لکھنے والوں میں شامل ہوں. تو اس کی KG 1 کی کتاب میں ایک حمد میں نے لکھی تھی, تو وہ اس میں شائع ہوئی. اس کو پھر مختلف لوگوں نے اس کتاب میں سے پڑھ کر کمپوز کیا اور اس کو یوٹیوب پر ڈال دیا. تو اللہ دیتا ہے. اچھا سر, وہ مزہ نہیں آیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا کہ جواب آئے گا, یہ رکا جواب آئے گا, تھوڑی سی گہرائی میں بھی تو جایا جائے اس بات. کیا اس میں نمک مرچ ڈالوں, کوئی تڑکا وڑکا لگاؤں؟ نہیں, یہ ہوتا ہے نا کیفیت کا ہونا. ہاں. کیا کیفیت تھی؟ کیفیت بس بچوں کے لیے وہ لکھنے بیٹھا میں, اور میں فجر کی نماز پڑھ کر مسجد ہی میں بیٹھ گیا. صحیح. اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو شروع کرنا ہے کتاب کو, تو پہلی نظم اس کے لیے ہونی چاہیے حمد. تو پھر میں نے سوچا کہ حمد اور نعت چونکہ ایک یکجا ہونی چاہیے, حمد بھی ہو اور نعت بھی, ایسی چیز ہو. تو میں مسجد ہی میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا. اور تسبیح پڑھ رہا تھا. ایک ذکر ہوتا ہے 7 انفاس کا, اللہ, وہ میں
ذکر کر رہا تھا، اسی دوران ہی جو ہے نا بس چڑیا بولی چو چو چو، اللہ اللہ، وہ ایسے بنے بنائے مصرے آ گئے، وہ ہم نے لکھ دیا 5 منٹ میں، وہ لکھا اللہ پاک. اصل میں رنگ جو ہے نا، کتنا آپ زور لگا لیں، کتنی آپ کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں آپ، ہاں جو مرضی کر لیں، رنگ نہیں 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 نہیں، رنگ وہ لگاتا ہے کسی جب وہ چاہتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ لوگوں میں عام ہو تو ہو جاتی ہے. ورنہ آپ کتنا اچھا اچھا، اس سے بہترین بہت ساری نظمیں میں نے کہی ہوئی ہیں، اس کو کبھی کی پذیرائی نہیں ملی. یہ تو مجھے جب میں نے یہ نظم کہی تو مجھے بالکل عام سی سادی تھی، میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے بس، ہاں سادی. لیکن آج تک میری کوئی نظم کوئی چیز اتنی ہٹ نہیں ہوئی. یہ تو 200-250 ملین لوگ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. میں نے دیکھی تھی کل تو اتنے سارے ویوز. تو ناظرین دیکھا آپ نے، مسجد میں بیٹھی ہوئی نظم کہاں اتر گئی آج. اچھا علی بھائی، بچوں کے لیے کام کرنا کیوں سوچا؟ چونکہ میں ایک ادارے سے وابستہ تھا، اسپیکٹرم پبلشر، جو بچوں کے لیے تدریسی کتابیں لکھتا ہے، وہاں پر میں اردو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. صحیح ہے. تو میری جاب تھی. دوسرا، بچپن سے میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے سینس ہی نہیں ہے، بالکل ہم سینس لیس لوگ ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اندھا دھند بس دوڑے، کبھی مغرب کا کوئی چیز لے لیتے ہیں، کبھی کسی مولانا صاحب کی بات سن کے کوئی چیز لے لیتے ہیں، کبھی راستے میں چلتے ہی بات لے لیتے ہیں، کبھی دیسی طریقے سے دھاڑ دھاڑ مار رہے ہوتے ہیں بچوں کو. ہمارے پاس بچوں کی تربیت کا کوئی فارمولہ آج تک ہے ہی نہیں. بس اللہ ہی ہمارے بچوں کو پال رہا ہے. اتنے کمزور ہیں بچوں کی تربیت میں، بہت زیادہ بہت زیادہ. اچھا، آپ نے بچوں کی تربیت کا ذکر کیا، تو اسی سے ایک نیا سوال ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہو پاتی ہم سے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی، تو کیسے ہوگی؟ یہ بات بھی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ خودرو جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، بچے پیدا ہو گئے، زیادہ زیادہ یہ ہے کہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھیج دو بھائی، ہاں، اور مہنگے سے مہنگی ٹیوشن سینٹر سے پڑھا دو، بس اب بچہ ہمارا فٹ ہو گیا، زبردست ہو گیا، شاندار ہو گیا. یہی ہم نے سمجھ رکھا ہے، اور پوری قوم اسی پر لگی ہوئی ہے. اچھا، کچھ بچوں پہ والدین کا پریشر ہوتا ہے، نہیں تم نے سی ایس ایس ای کرنا ہے، نہیں کرے گا، سی ایس ایس ای کرے گا، یہ لڑ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، پڑھائی کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو والدین بچوں پہ اتنا پریشر کیوں ڈالتے ہیں کہ وہ اپنا مائنڈ نہیں چلا پاتا کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اصل میں گزشتہ 20-30 سالوں میں دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھیں، یہ والدین بھی جو آج کل کے، یہ بھی اسی سسٹم کی پیداوار ہے. بالکل. اس گزشتہ 20-30 سالوں میں ہمارے ہاں ایک پرائیویٹ اسکول کلچر پروموٹ کیا گیا ہے. صحیح. اس سے پہلے تعلیم دائم، یہ بات آپ کو زندگی بھر یاد رکھنا، علم برائے فروخت نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. ہاں، اچھا، ہم علم کو بیچنے میں لگے ہیں. علم برائے فروخت ہو ہی، ان کی علم کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. مولا علی فرماتے ہیں علم تو وہ مال ہے جو چوری نہیں ہو سکتا. بالکل. تو علم فار سیل نہیں، کبھی تھا بھی نہیں، اور آج بھی یورپ وغیرہ میں فار سیل نہیں ہے بیسک علم. صحیح. اچھا، علم کا مطلب کیا ہے؟ جو بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے، جو ابتدائی ایجوکیشن. دیکھیں، ایجوکیشن کے 2 پارٹس ہیں. صحیح ہے. ایک ہے بچوں کی تربیتی تعلیم. یہ جو ہمارا جو پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بیسکلی ٹوٹلی ڈیپینڈ ہونا چاہیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. صحیح ہے. کہ اس نے انجینئر بننا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے وکیل بننا ہے، اس نے جناب کچھ پائلٹ بننا ہے. یہ اس ایجوکیشن کا کام نہیں ہے. یہ پیریڈ ہے اسے اچھا انسان بننا ہے. پالشنگ ہونی چاہیے. اب بچے کو ہم نے بنا دیا پرائیویٹ اسکول لے آئے. پہلے جو اسکول تھے سرکاری اسکول میں ٹیچر جو ہے وہ بڑی مہنگی تنخواہوں پہ گورنمنٹ نے ٹیچر رکھے ہوئے تھے. ان کو بچے سے غرض کوئی نہیں تھی کہ اس بچے سے ہم نے مال کھسوٹنا ہے. صحیح ہے. تو لائلٹی کے ساتھ پڑھاتے تھے بچوں کو. اب جب بچہ آتا ہے نا، تو جو آپ کا پرنسپل ہے، اسکول کا مالک ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میری پروڈکٹ آ رہی ہے. میں سسٹم میں رہا ہوں، میں نے بہت اسکولوں میں لیکچرز دیے جا کے، میں جانتا ہوں. اچھا. ہاں، وہ دیکھتے ہیں کہ میری پروڈکٹ آ رہی ہے، اس کی جیب سے کتنے پیسے میں نے نکالنے ہیں. صحیح. تو وہ کیا تعلیم دے گا؟ وہ کیا تربیت کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچہ آ رہا ہے، اس نے میرے اسکول کی فیس بھرنی ہے، اس نے میری کینٹین چلانی ہے،
اس نے میرے یونیفارم والے سے کمیشن دلوانا ہے, اس نے مجھے پبلشر سے کمیشن دلوانا ہے, اس نے مجھے ایگزامینیشن فیس وغیرہ دینی ہے, اور اس کو میں نے ٹورز وغیرہ پہ لے کے جاؤں گا, وہاں سے میں نے اس سے پیسے وصول کرنے ہیں. اس کے جوتوں والی دکان ہے, مجھے وہاں سے پیسے لینے ہیں, جوتے والی دکان سے بھی پیسے لینے, ہر جگہ سے پیسے لینے ہیں اس نے. اور ٹیوشن سینٹر بھی جہاں میں ریفر کروں گا یہ وہاں پڑھے گا. تو وہ بچہ جو اتنی کمرشل لوگوں کے ساتھ جب گزر کر آئے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے ذہن میں صرف یہ ہوگا کہ میں نے بھی پیسہ وصول کرنا ہے لوگوں سے, کھال کھینچ لینی ہے لوگوں کی, چمڑی ادھیڑ دینی ہے لوگوں کی, پیسہ لینا ہے. تو یہ پیسے والا سسٹم گزشتہ 30 سالوں سے وہی اس نے, یہی جو پیرنٹس آج کل کے ہیں یہ سسٹم نے پیدا کیے ہیں. تو انہیں بس یہی شروع سے ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے اسکول میں پڑھا دیں. اچھا اسکولوں نے وہ دیا ہے کہ ہمارا اسکول کا بچہ, دیکھیں پچھلے دنوں 10 سال پہلے ایم بی ایس کا ایک شور تھا, ایم بی اے کی ہر ایم بی اے, آج ایم بی اے کوئی فری میں نہیں رکھ رہا. اب یہ کوئی نیا شوشا مارکیٹ میں ڈال دیں گے. اب سافٹ ویئر انجینئرنگ کا آیا تھا, اب سافٹ ویئر انجینئرنگ آ گیا, وہ بھی اب ڈمپ ہو گیا. اب یہ کوئی نئی چیز ڈال دیں گے, اب کمپیوٹنگ پہ لیں گے, یہ کچھ نہ کچھ ڈال دیں گے. انہیں پیسہ لینا ہے آپ سے. بالکل ہی بیچ رہے ہیں. ارے یار ہم نے جن ٹیچروں سے پڑھا نائم, کیا بتاؤں میں آپ کو. مطلب ہمارے ایک سر تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, سر احمد علی, گولی مار میں رہتے تھے. سر گولی مار میں رہتے تھے. ہاں 7ویں کلاس تھی تو کافی سارے بچے ٹیوشن پڑھتے تھے, تو مجھے بھی شوق ہوا. میرے والدین کی اتنی مالی استطاعت نہیں تھی کہ ٹیوشن کی فیس بھر سکیں. اسکول تو مفت تھے سارے, بالکل, اور کورس بھی ہمیں مل جاتا تھا. تو ایک دن میں احمد علی سر کے پاس چلا گیا, وہ ٹیوشن پڑھا رہے تھے. سننے ہی والی بات ہے دائم, آپ دیکھنا کہ کتنے عظیم لوگ تھے, ٹیوشن پڑھا رہے تھے. میں گیا, میں نے جا کے ایسے ہی کہا سر ہاں بولو. میں نے کہا سر وہ ٹیوشن پڑھنا ہے. میں نے جی سر. ہاں بیٹھ جاؤ. تو میں پھر ہچکچایا, سر. انہوں نے ایک نظر دیکھا, سمجھ گئے کہ کچھ اس کا فیس وغیرہ کا مسئلہ ہے. اور فیس کتنی تھی؟ 5 روپے. اس زمانے کے 5 روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی اس وقت بھی. تو لیکن میں وہ فیس بھی نہیں بھر سکتا تھا. مالی طور پہ کمزور تھے. انہوں نے فوراً انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں تمہارے والد صاحب؟ میں نے کہا سر وہ لیتھ مشین وغیرہ کا کام کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس کے بعد میں ان کا ٹیوشن پڑھتا رہا. میں نے 7ویں پڑھی, میں نے 8ویں پڑھی ان کے پاس. کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس بچے نے فیس نہیں دی, اور مجھے کبھی نہیں پتا کہ اور لوگ فیس دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. بالکل لیول پہ لے کے چلتے تھے وہ, اور بھی دیتے تھے یا مفت پڑھتے تھے میں نہیں جانتا. اس کلاس روم میں, اس ٹیوشن سینٹر میں یہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. اس کے بعد ہم نے پڑھا. ایک ہمارے سر تھے بابا سنگھ علی پور سے آئے ہوئے تھے, وہ یہاں CA کرنے آئے ہوئے تھے. ان کے پاس ہم 9-10 میں ٹیوشن پڑھتے تھے. ان کو ہم فیس دیتے تھے تو وہ فیس ایسے لیتے تھے جیسے کوئی گناہ کر رہے ہیں, ڈرتے تھے. ہاں وہ یوں فیس لیتے تھے, یوں پکڑا اور یوں نیچے پھینک دیتے تھے. اللہ اکبر. ٹیبل کے نیچے. پھر رات کو کبھی وقت ہوتا ہوگا وہ فیس اٹھاتے ہوں گے. اور آج ایک دن لیٹ نہ ہو جائے فیس, بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں. میرے بچے پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بلاؤ ان کو. گھر بھیج دیتے ہیں, آویز بھیج دیتے ہیں علی بھائی, بولتے نہیں پڑھو گے جب تک فیس نہیں آئے گی گھر جاؤ. تو یہ سسٹم تعلیم دے گا؟ تعلیم تو بیچ تو رہا پھر یہ آپ کو یہ جو معاشرے کی گڑبڑ جو پیدا ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. ہر چیز کو کمرشل. آج جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ سوچتا ہے میں کھال کھینچ لوں. احساس تو ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ جن لوگوں سے پڑھ کر آیا ہے ان کے دل میں انسانیت نہیں ہے. آج وکیل لگا ہوا ہے, ہر بندہ پیسے کی حوث میں لگا ہوا ہے. اور یہی اسکول ٹیچر پیدا کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ٹیچر کیا سوچیں گے؟ اور وہ یہی اسکول کے پیرنٹس پیدا کر رہے ہیں. اسکول کر چکے ہیں آج کے پیرنٹس, آج کے ڈاکٹرز, آج کے وکیل, آج کے انجینئرز, آج کے اکاؤنٹنٹس, آج کے ٹیچرز, یہ سب اس پرائیویٹ اسکول کے پیداوار آ چکے ہیں. اور اس ساری پوت کا مقصد ہے صرف اور صرف پیسہ وصول کرنا. کسی طرح سے جائز ناجائز پیسہ آ جائے. اخلاق کی تربیت ختم ہو چکی ہے, انسانیت ختم ہو گئی ہے, سوسائٹی اس لیے برباد ہو رہی ہے. تبھی اس وجہ سے اسکول دین سے دور جا رہا ہے, کیونکہ دین بولتا ہے پیسہ کم لو اور دو زیادہ.
اسکول بولتا ہے پیسہ ہی پیسہ آتا رہے بس آتا رہے جائے دین نا. تو کہتا ہے کہ علم برائے فروخت نہیں ہے, علم لا زوال دولت ہے. برائے فروخت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. بار بار قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے انبیاء جو یہ بات بتاتے ہیں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں لیتے, کوئی معاوضہ نہیں لیتے. بالکل نہیں لیتے, بے شک ایسا ہی ہے. تو پہلے ہی تھا, ایسے ہی تھا. آج یورپ میں پرائمری ایجوکیشن آپ امریکہ میں چلے جائیں کوئی فیس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, انہوں نے اسلام سے سیکھا ہے. انہوں نے اسلام کی باتیں اپنا لی, ہم نہیں اپنا پائے جبکہ ہمارا اپنا مذہب ہے. اچھا علی بھائی, جب ہم اسکول پہ ذرا باتیں کر رہے ہیں تو ذرا اب میرے جیسے جو بچے میں نے دیکھے ہیں, اب وہ جہاں نام آتا ہے نا کہ یار وہاں پڑھنے جانا ہے, ابے یار وہاں بھی پڑھنے جانا ہے, ہر جگہ پڑھائی 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 پڑھائی. تو بچے پڑھائی سے کیوں اتنا کتراتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں اتنا پڑھائی سے؟ بہت اہم سوال ہے. میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے وہ اس طرح کترا رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ دیکھو بچے تو ہر دور میں پڑھائی سے بھاگتے تھے. اچھا, ہر دور میں بھاگتے, پہلے بھی بھاگتے تھے, ہم بھی بھاگتے تھے, ہمیں مشکل لگتی تھی, لیکن اس طرح نہیں جس طرح آج. مطلب بچے کو اسکول والوں نے چونکہ بچے سے پیسے وصول کرنے ہیں تو انہوں نے والدین کی پوری برین واشنگ کر دی ہے کہ اس کو جتنا پڑھاؤ گے, رات دن جتنا اس کو کتابوں میں لگاؤ گے اتنا فائدہ ہوگا. اب ماں باپ مائیں کیا کر رہی ہیں ہر وقت, مطلب ویسے کبھی صبح نہیں اٹھیں گی, لیکن پیپروں کو تو لیکن جب بچے کو اٹھا کے پھر بچے کے لیے اٹھ جائیں گی, بچے ہی روڑ جائیں گے, خود ہی نہیں اٹھیں گی. نہیں, تو ماؤں کا ذہن جو ہے وہ اسکول خراب کر چکے ہیں, پیرنٹس کا ذہن خراب کر چکے ہیں. اچھا علی بھائی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کو ہوتا ہے کوئی غلطی کر دے نا, مار دے, دھاڑ دے. اب کسی نے کل کسی کونی پہ مار دیا, تو کونی کیوں مار رہا ہے, کسی مت ہوئی تیری مارنے کی, ادھر پٹا کر رہا ہے, ادھر فوراً بلا لیتے ہیں. پیشنس کیوں نہیں ہے بچوں میں, پیشنس کہاں گئے بچوں کے, وہ صبر کہاں گیا بچوں کا کہ اس کو معاف کر دیں اگر کوئی کونی مار دے, چلو خیر ہو گئی, کچھ نہیں ہوتا, چلو صحیح ہے. وہ فوراً لڑنے کے لیے بلا لیتے ہیں سب کو, آ جاؤ تو بھی آ جاؤ, تو بھی آ جا, پٹا ہو گیا تو بھی آ جا. کیوں؟ پیشنس کہاں گئے بچوں کے؟ بیٹا پیشن یوں سمجھ لو, پیشن سلو موشن کا نام ہے. آسانی سے سمجھ میں آ جائے نا بات, صحیح ہے, سلو موشن کا نام ہے. اچھا. اور جبکہ ہم فاسٹ ٹریک مووی کی طرح دوڑ رہے ہیں, فاسٹ فارورڈ میں دوڑے جا رہے ہیں, فاسٹ فارورڈ میں ہمیں دوڑا دیا گیا ہے. ہم چاہیں بھی تو رک نہیں سکتے. ہر آدمی, ایک تو اب ہمارے پاس دیکھیں ایک انسان کی جو ذہنی استطاعت ہے کتنی ہے, تھوڑی سی, زیادہ نہیں ہے, محدود ہے. مطلب ایٹ اے ٹائم وہ ایک علم سیکھ سکتا ہے, ایک علم سیکھ سکتا ہے, بالکل. ایک کوئی چیز کے بارے میں معلومات رکھ سکتا ہے, کوئی ہنر سیکھ سکتا ہے, جسٹ. لیکن آج ہزاروں معلومات اس کے دماغ میں صبح شام اڈیلی جا رہی ہیں. اس نے ایک نیا بچہ, ایک نیا انسان تشکیل دے دیا, جنم دے دیا, ایک نیا بچہ پیدا ہو چکا ہے. اس کے ذہن میں اتنی چیزیں چل رہی ہیں, ایک چیز پہ کام نہیں کر پاتا, وہ چیزیں بہت چل رہی ہیں نا. ابھی وہ ادھر اس نے دیکھا آج کوئی پولیٹیکل مووی, کوئی ڈائلاگ ہے وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے, کوئی کارٹون ہے وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے, کوئی سانگ ہے وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے, کوئی اسپیچ اس کے دماغ میں چل رہی ہے, اسکول کا ٹیسٹ اس کے دماغ میں چل رہا ہے, ہر چیز اس کے دماغ میں چل رہی ہے. اور اس کو پھر مووی بھی دیکھنی ہے, اس کو جناب موبائل پر اور کچھ سوشل فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے, سوشل پلیٹ فارم بھی دیکھنا ہے. تو اس کا دماغ کیا کر رہا ہے, چل رہا ہے, ریسٹ نہیں کر پا رہا. تو اس میں پیشن کہاں رہے گا, پیشن اور اسے سکھائے گا کون؟ یہ جو پیسہ کے لیے پڑھا رہے ہیں, یہ جو تاجر بنا رہے ہیں, یہ جو خود پیسے کی آڑ میں پڑھا رہے ہیں, یہ پیشن سکھائیں گے؟ پیشن تو ہم لوگوں نے سیکھا, تب بھی ہم میں نہیں آیا. لیکن ہم نے جن اساتذہ کو دیکھا, جن لوگوں کو دیکھا, کمال, صبر, تحمل, بردباری, وقار, کیا کیا بتاؤں. بالکل ایسا. اگلا سوال کریں. اچھا, اب آپ نے شاعری پہ بھی بات کی تھی, تو آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میرے تو ایک ہی شاعر ہے پسندیدہ. ویسے تو بہت اچھے شاعر ہیں, لیکن میں علامہ اقبال کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا, آج کل ہم دیکھتے ہیں اقبال کے شعر کسی کو سمجھ ہی نہیں آتے, لوگ سنتے ہیں اور اوپر سے گزر ہی آتے ہیں. تو اقبال لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اقبال یوں نہیں آتا کہ ہمیں آج, میں بھی ابھی اردو کے کچھ لفظ بولوں گا تو نئی نسل کو وہ بھی سمجھ نہیں آئیں گے. اچھا علی بھائی, اقبال کا ایک شعر سنتے ہیں ہم کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری ادا کیا ہے. تو یہ خود ہی کون سی ہے, اور خدا بندے سے خود پوچھے, مطلب کیسے خود کیسے پوچھے خدا بندے سے؟ واہ یار دائم,
یہ تو آپ نے اپنے قد سے بہت بڑا سوال کر دیا، اور بڑا مشکل سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل نہیں سمجھا گیا، اور بالکل غلط ڈائریکشن میں سمجھا گیا ہے، سمجھایا ہی نہیں گیا۔ اقبال کو اگر کسی شخص نے سمجھا ہے اور جو اس کی عملی تصویر بن کر سامنے آیا ہے، وہ میری نظر میں ایک ہی ہستی ہے، ان کا نام ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اقبال کو نہ صرف پڑھا، سمجھا، یاد کیا، بلکہ اقبال کی شاعری کی عملی تصویر بن کر وہ سامنے آئے، اچھا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہ چھا گئے۔ بالکل چھا گئے۔ اچھا یہ تو اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی خدا بندے سے پوچھے، پہلے تو ہمیں خودی کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ اچھا کیا ہے خودی؟ لیکن خودی جو ہے وہ صفت ہے، صحیح ہے، کوالٹی ہے، کوالٹی ہے، خوبی ہے، اور خودی کا جو موصوف ہے، یعنی کہ اس صفت کا جو حامی ہے، جس میں صفت موجود ہے، جس کو یہ سجتی ہے، اسے ہم خدا کہتے ہیں۔ واہ، صحیح، سمجھ آتی ہے؟ سمجھ گیا، خودی جس میں ہے وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، یہ صفت خدا کی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں اپنی اس خودی کو اس طرح بلند کر لو۔ ایک تو اس شعر کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ کون سا واقعہ موجود ہے؟ ہاں، بہت اہم واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے قرآن مجید کا حکم آیا کہ ان سے جان اور مال جمع کی جائے، تنگی کا زمانہ تھا، تو صحابہ کرام سب اپنا اپنا مال لے کر آئے۔ صحیح ہے۔ تو کوئی آدھا لے کر آیا، کسی نے 300 اونٹ دیے، سب لے کر آئے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کر دیا، انتہا کر دی۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، اس میں چنگیریاں، اس کے اندر اونٹ، اس میں خچر، اس میں کمبل، کپڑے، برتن، کچھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بدن کا لباس بھی۔ ایک ٹاٹ، ایک چادر پہن کر آیا، اور اس پر ببول کے بٹن نہیں تھے، کوئی ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اتنی سخاوت نہیں، اتنا وہ اللہ کی راہ میں اتنا دینا، ایثار کی انتہا، ایثار کی انتہا، ایثار کی انتہا، کہ سب کچھ، بھائی یہ خودی کی انتہا ہے۔ اتنا سب کچھ آپ دے رہے ہیں، کوئی دے تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے، وہ سوچے گا کہ کل کو میرے گھر میں کھانا کہاں سے پکے گا، کھاؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا، کس سے مانگوں گا، فلاں سے لے لوں گا، وہ تو سب دینے آ رہے ہیں۔ تو یہ خودی کا مطلب ہے کہ بندے اور خدا کے بیچ میں دوسرا کوئی نہ ہو، بندے اور خدا کے بیچ میں نفس۔ ہاں، جب یہ معاملہ آیا اور جب سب کچھ پیش کر دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان کر دیا حضور کے قدموں میں، سب کچھ، اللہ اکبر، ایون سب کچھ، کچھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے صدیق سے راضی ہوں۔ پیغام دے رہا ہے خدا اللہ کہ میں تیرے صدیق سے راضی ہوں۔ ذرا ان سے پوچھئے، ہائے ہائے ہائے، ذرا ان سے پوچھئے کہ صدیق کیا آپ بھی رب سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مطلب خدا خود پوچھ رہا ہے کہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں تجھ سے راضی ہوں۔ خودی کو اتنا بلند کر دینا، بندے اور خدا کے بیچ میں کوئی نہ ہو، تو ہی تو اللہ، سہارا میرا سہارا دائم ہے، میرا سہارا سالک ہے، میرا سہارا فلاں ہے، وہ مجھے مدد کر دے گا، وہ مجھے دے دے گا، اس سے میں کام لے لوں گا، وہ میری ہیلپ کر دے گا، نا 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 نا، صرف اللہ، یقین، پختہ یقین، صرف اللہ۔ خودی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس وہ غرور کے اور اس کا بن کے اور گردن میں لکڑی لگا کے اور کہ میں خوددار ہوں، نہیں 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 نہیں، صرف بندہ اور اللہ، تیسرا کوئی نہیں۔ خود جی میں بندے کے اندر انسانی عاجزی بھی آ فنا فی اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر مقام خودی کی ابتدا ہوتی ہے۔
اقبال نے ایک جگہ کہا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. واہ اللہ اکبر. غیرت یعنی غیر سے دوری. انسان کے لیے ہر چیز غیر ہے سوائے اللہ کے. اللہ غیر نہیں ہے. اس نے تو بنایا ہے، اس نے تو پیدا کیا ہے، اس نے تو نک سک ناک منہ نقشہ، وہ تو مالک ہے. وہ تو مالک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس کے سوا ہر چیز غیر ہے. بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت ہے. تو یہ خودی ہے. اچھا علی بھائی، ہم سنتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ کیا راز ہے؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ اس کے جواب میں آپ کی پوری پوڈ کاسٹ گزر جائے گی. اتنا بڑا جواب ہے اس کا مطلب. مختصر سمجھا دیتا ہوں. یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ یار اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر اتنے لوگ مر جاتے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کیوں بچے مرے جا مر رہے ہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیا ہے؟ سوال آتا ہے ذہن میں. بالکل ایسا ہی آتا ہے. بالکل ایسا حقیقت ہے. تو بات یہ ہے اللہ نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی ہے. وہ براہ راست اس دنیا میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اگر وہ انٹرفیئر کرے گا، بالفرض آپ کلاس میں پیپر دے رہے ہیں، صحیح ہے، اور ایگزامینر آ کر خود آپ کو پرچے حل کرنے میں مدد کرنا شروع کر دے، آپ کو کہے یہ سوال کا جواب یہ لو، کیسا ہوگا پھر؟ چیٹنگ ہو جائے گی نا، رولز کے خلاف ہو جائے گا نا. تو اس دنیا کا بھی ایک رول ہے. خدا نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے آزمانے کے لیے. ہاں، آزمانے کے لیے کہ آپ نے کرنا ہے. اس نے راستہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء بھیج دیے اور آپ کو بھیج دیا. صحیح ہے. اب ظلم کرنے والے بھی آپ ہیں اور ظلم سے بچانے والے بھی آپ ہیں، اور ظلم سہنے والے بھی آپ ہیں، اور ظلم سہنے والے بھی آپ ہیں، اور آپ کو راستے بھی بتا دیے گئے. اب سوال یہ کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ کیسے پیار کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کو میں نے اپنی وائف سے سمجھا. یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا. صحیح ہے. تو میری وائف جو ہے وہ اس کو توست ڈبل روٹی کا روسٹ کر کے دیتی تھی. تو وہ کہتا تھا ایک طرف سے یہ گولڈن ہو، براؤن ہو، اور ایک طرف سے وائٹ ہو. صحیح ہے. لیکن سکا ہوا دونوں طرف سے ہو. دوسری طرف اگر وہ براؤن ہوتا تو وہ نہیں کھاتا تھا. اچھا. تو میری بیوی اپنے بیٹے کے لیے وہ بار بار جو ہے نا 3-4 توست خراب کر کے چھانٹ کے نکالتی تھی، کیوں کہ میرا بچہ کسی طرح سے کھا لے. تو میں اکثر کہتا تھا یار تو کیوں اس کے لیے اتنا چیزیں خراب کرتی ہے، اس کی عادت کیوں خراب کر رہی ہے؟ وہ کہتی تھی میرا بچہ جب کھاتا ہے نا تو مجھے چین آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کی ماں ناراض ہو جائے، ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ کسی کی ماں روٹ جائے، ایک طریقہ بتا رہا ہوں، بڑی سے بڑی ناراضگی 1 منٹ میں ختم کر دے گی. ہاں، آپ کی امی کبھی ناراض ہو جائیں، یہ راز کی بات بتا رہا ہوں، صرف ایک بات جا کے کہیں اس سے، نو سوری، نو آرگومنٹ. ماں سے صرف ایک بات کہیں، یقیناً آپ دیکھیے گا وہ ایسے مان جائے گی. کیا بات ہے؟ ہاں، اسے کہیں امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، بس وہاں کا سارا غصہ ختم، ہر ناراضگی ختم. وہ لگ جائے کس طرح سے آپ کو کھانا کھلائے، چاہے وہ بوڑھی ہو چاہے وہ نوجوان ہو. ماں کو اللہ نے ایسی صفت دی ہے. تو یہ ماں کی خوبی ہے. اب آپ دیکھیں یہ خالق کائنات آپ کے لیے کتنا اہتمام کر رہا ہے. ایک کنو خوراک ہے نا، خوراک فیول ہے. آپ کو اس لیے کھاتے ہیں کہ کھائیں گے اور ہضم ہو جائے گا، اس سے ہماری انرجی آ جائے گی. لیکن آپ پوچھیں خالق کائنات سے، میرے مولا تو نے اس کنو پہ ہی اتنا خوبصورت کلر کیوں چڑھایا؟ اتنا پیار، اتنا میٹھا رس. دنیا کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. بالکل ایسا انٹرٹینمنٹ ہے. تو اس کو بنایا ہے حیرت انگیز طریقے سے. یہ کیسے بن رہا ہے نہیں نظر آتا. سائنس راز جان چکی لیکن دیکھ نہیں سکتی کیسے بن رہا ہے. اس کی پھانکیں کیسی بن رہی ہیں، اس کے اندر ریشے کیسے چڑھ رہا ہے، اس میں کلر کیسے آ رہا ہے، اس میں رس کیسے آ رہا ہے. مٹی وہی ہے، برابر میں کنو کا پودا ہے، برابر میں امرود کا پودا ہے، برابر میں جامن کا پودا ہے، برابر کے اندر انار کا پودا ہے. وہی مٹی ہے، پانی بھی وہی ہے، لیکن الگ ٹیسٹ، الگ کلر، الگ شکل. کیوں؟ سوال پوچھے نا کہ میرے مالک کیوں؟ وجہ وہ چاہتا ہے تم خوش ہو جاؤ. پہلے اس کو بنتے دیکھ کر خوش ہو، اسے کھا کے خوش ہو، پھر اسے چکھ کر خوش ہو، اسے سونگھ کر خوش ہو، اسے ہاتھ میں لے کر خوش ہو، اسے چھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو.
وہ بار بار خوش کرتا ہے. اتنا تو ماں بھی اہتمام نہیں کرتی, وہ تو صرف ایک ٹوسٹ یوں تل کے کوشش کرتی ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ویرائٹی آف فوڈس, کھٹا پسند نہیں تو میٹھا کھا لو, میٹھا پسند نہیں ہے تو نمکین کھا لو, نمکین پسند نہیں تو کڑوا کھا لو, نرم پسند نہیں تو سخت کھا لو, یہ انگور پسند نہیں تو انار کھا لو, انار پسند نہیں تو کیلا کھا لو, کیلا پسند نہیں تو سیب کھا لو, سیب پسند نہیں تو اناناس کھا لو. ویرائٹی آف فوڈس, بے پناہ سبزیاں, بے پناہ پھل. کوئی ماں کر سکتی ہے, اور کوئی اس کی حد نہیں ہے کہ مجھے مانو گے تو دوں گا. بغیر ماننے والوں کو بھی ملتا ہے, سب کے لیے, ایوری جس کو اس نے بالکل بنایا. بیلنس ہے, ایکویلٹی ہے. اور صرف انسان کے لیے نہیں, ہر مخلوق کے لیے. جو پانی کے اندر ہے اس کے لیے بھی, اور جو زمین کے اندر ہے اس کے لیے بھی. بتاؤ ماں ایسا اہتمام کر سکتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہے نا پیار وہ. بالکل بالکل ایسا ہی. اور یہ جو ظلم ہوتا ہے نا, اللہ نہیں کرتا, بندہ خود کرتا ہے. وہ پرچے کے اندر جو ہے نا, وہ سولو کرنے کے لیے بیچ میں چیٹنگ والا کام اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ حساب لے گا ظالموں سے, اور وہ آپ کو پابند بناتا ہے ظلم کو روکو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بچے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ان کا حساب کن سے لے گا؟ آج کے حکمرانوں سے, آج کے لوگوں سے جن کے پاس پاور ہے ان سے لیا جائے گا. کہ تمہارے پاس پاور تھی, تم نے کیوں نہیں کیا؟ ہاں, تمہیں اتنی قوت دی تھی پھر بھی تم نے نہیں اللہ نے موت کا سبب بھی اپنے سر نہیں لیا, موت کا فرشتہ بنایا ہے. وہ رحمان ہے. کیا بات ہے. کبھی سنا ہے پیدا کرنے والا فرشتہ؟ ہر کام کے فرشتے ہیں نا. ہاں بالکل ایسا. پیدا کرنا اس نے اپنے لیے الاٹ کیا, مخصوص پیدا میں کرتا ہوں, حالانکہ موت بھی وہی دیتا ہے. اس کے لیے اس نے فرشتہ بنایا ہے, اور تمہیں بتایا کہ تم سبب بنتے ہو, تم سبب بنتے ہو. جو اس نے تمہاری مقرر عمر دی ہے, اتنی تمہارے لیے مواقع رکھے ہیں, تم اپنی حرکتوں سے, اپنی نادانیوں سے اسے ضائع کر دیتے ہو. اچھا علی بھائی, اب کچھ بس آخری کے 2-3 سوالات کروں گا, میرا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو بندہ اللہ کو کب پہچانتا ہے؟ بندہ اللہ کو کب پہچانتا ہے؟ جب وہ خود کو پہچان لیتا ہے. خود کو کیسے پہچانے گا؟ غور کر لے. غور کرنے کی صلاحیت کہاں سے لائے کہ خود کو جان سکے؟ ابھی میں پچھلے دنوں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے بریانی لا کے مجھے دی. صحیح ہے. تو میں نے بریانی کھائی, میں نے کہا یار بہت شاندار ہے. اچھا, صحیح ہے, بہت زبردست ہے. صحیح ہے. تو وہ اللہ والے تھے, تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. کہنا آپ کو پتہ ہے, آپ آج یہ بریانی کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بریانی کھلانے کے لیے کئی سال پہلے اس کی منصوبہ بندی کی تھی. واہ, کتنے سالوں پہلے بریانی, کئی سال پہلے اس نے اس کی منصوبہ بندی کی تھی. یعنی کب وہ بیج چاول کا نکلا ہوگا, وہ کسان نے رکھا ہوگا, پھر اس نے کاشت کیا ہوگا, پھر اس کی پنیری لگائی ہوگی ہے, پھر اس کے اندر وہ کہاں سے, اس کے اندر لونگ ڈلی ہے تو وہ کسی اور ملک سے آئی ہوگی, اس کے اندر زعفران ڈلا وہ کسی اور ملک سے آیا ہوگا, کلر کہیں سے آئے ہوں گے, اس کے اندر گرم مسالے کہیں سے آئے ہوئے ہیں, پھر کوئی اسے خرید کے مارکیٹ میں لایا ہوگا, پھر وہ چیزیں, یعنی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت. ایک بریانی کھلانے کے لیے میرا خالق کتنے سالوں پہلے میرے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے. تو جب آپ اس کو پہچاننا شروع کر دیں گے, دیکھیں پہلی الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتا ہے سورہ فاتح میں, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بالکل ایسے, ہر تعریف, ہر تعریف, ایوری. آپ میرے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں, میں کہوں یا نہیں ٹائم کیا بات ہے, کتنا بڑا زبردست بچہ ہے, نہیں, میں کہوں گا میرے مولا تو نے کیسا بچہ بنایا ہے, اس کو کتنی ذہانت دی ہے, کتنی برجستگی دی ہے. اب یہ تعریف اللہ کی ہوگی. تب اس لیے ہر چیز, جو کچھ اس کائنات میں, جو کچھ اس دنیا میں ہے, جو کچھ ایوری تھنگ, ہاں ایوری تھنگ, سب اللہ ہی نے آپ کے لیے رکھا ہے. لو اور اسے استعمال کرو. جب اس کو آپ پہچان لیں گے, حضرت باسط علی باسط رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تلاش میں جہاں مرضی چلے جاؤ, بالکل تم کسی انسان تک ہی پہنچو گے. بالکل ایسا ہی ہے, حقیقت ہے. وہی آپ کو بتائے گا. حقیقت ہے. اللہ کو پہچاننا ہے, اس کی معرفت حاصل کرنی ہے, تو غور کرو, اپنے اوپر غور کرو. جو کچھ کھا رہے ہو, جو کچھ پی رہے ہو, اس فضا پہ غور کرتے رہو.
افلا تدبرون, وہ یہی تو کہتا ہے, وہ شکوہ یہی تو کرتا ہے تم سے, افلا تدبرون, یار تم غور ہی نہیں کرتے, تم اندھے ہو, تم بہرے ہو. جی اچھا علی بھائی آپ سے آخری سوال کروں گا آپ کی شاعری کے متعلق کہ کوئی ایسا شعر جو آپ نے لکھا اور سمجھتے ہیں یہ میری زندگی کا بہترین شعر ہے, کوئی ایک ایسا شعر. بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے. کوئی ایک ایسا شعر. شاعر کو اپنے سارے شعر ہی اچھے لگتے ہیں, اس کو اپنے سارے ہی شعر پسند ہیں. اچھا تو ایک غزل کے کچھ شعر مجھے اپنے بہت پسند رہے ہیں ہمیشہ سے. سادی سی غزل ہے تو اتنی مشکل بھی نہیں ہے, تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے کچھ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. بالکل. لیکن مجھے اپنے سارے شعر پسند ہیں, چاہے وہ کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے وہ میری کریشن ہے, میرے مالک کی عطا سے وہ میں نے لکھے ہیں, تو میرے لیے ہر شعر بہترین ہے. تو شعر ہے کہ میری خاطر کی ہے تدبیر تو اچھی ہوگی, میری خاطر کی ہے تدبیر تو اچھی ہوگی, یار نے لکھی ہے تقدیر تو اچھی ہوگی. علی بھائی کیا کہنے, واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ہی کہنے. عیب کرتی ہے بیاں اوروں کے تو ہے بیکار, عیب کرتی ہے بیاں اوروں کے تو ہے بیکار, اپنے بارے میں ہے تقریر تو اچھی ہوگی. واہ 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 کیا کہنے, واہ سبحان اللہ کیا کہنے. اپنے بارے میں ہو تقریر تو اچھی ہوگی, غیر کے دیس میں ہوگی تو رہے گی خستہ, غیر کے دیس میں ہوگی تو رہے گی خستہ, اپنی دھرتی پہ ہو تعمیر تو اچھی ہوگی. واہ کیا کہنے. اپنی دھرتی پہ ہو تعمیر تو اچھی ہوگی, اور ہے کہ چھوڑ دیتی ہے گرفتار کو ناکارہ ہے, چھوڑ دیتی ہے گرفتار کو ناکارہ ہے, باندھ کر رکھتی ہے زنجیر تو اچھی ہوگی. واہ علی بھائی واہ. اور ایک شعر ہے, ہمارے دوست ہیں طلا خان, ان کی نظر انہی کے لیے میں نے یہ شعر کہا تھا کہ ہم تو جیسے ہیں نظر آتے ہیں ویسے ہی زبیر, ہم تو جیسے ہیں نظر آتے ہیں ویسے ہی زبیر, آپ نے کھینچی ہے تصویر تو اچھی ہوگی. اچھا علی بھائی بہت مزہ آیا آپ کی غزل سن کے, دل خوش ہو گیا. ابھی وقت کی طرح تھوڑی سی شارٹیج ہے تو اتنی سن پائے, انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی پوری سنیں گے. اچھا علی بھائی, ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں زندگی ایک نئے سرے سے سٹارٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اب تم اپنی زندگی کو بدلو. تو آپ کا وہ موڑ کب آیا اور آپ نے اس موڑ پہ کیسے قدم رکھا, کیسے آپ اس موڑ پہ آئے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور واقعی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. بالکل آتا ہے. تو میری زندگی میں بہت اچھا سوال ہے, اور واقعی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ایسا آتا ہے. بالکل. کبھی کوئی حادثہ آپ کو سکھا دیتا ہے, اچھا, کبھی دوسرے کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ آپ کو سکھا دیتا ہے, اور کبھی جب زیادہ کرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بندہ ملوا دیتا ہے. اچھا صحیح ہے. کوئی دانا و بینا کوئی شخص ملوا کوئی مینٹور ملوا دیتا ہے, آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. صحیح ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ریل کی پٹری کا کانٹا, ایسے کانٹا بدلا, ریل نے جانا تھا ملتان میں, چلی گئی کھانے وال. صحیح ہے. وہ جب کھانے وال پہنچے گی پتہ چلے گا کہ یہ تو کانٹا بدلا اور کہاں پہنچ گئی. ایسے ہی زندگی میں آپ کو ڈائریکشن دینے والے لوگ آپ کو مل جائے, صحیح ڈائریکشن دینے والے, تو آپ کی لائف کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اچھا. ہاں, ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے اچھے مشورے کو, ہم بس سوچتے ہیں کہ ہم اپنی سناتے رہے. تو میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب اپنے میں پیر و مرشد قبلہ تسلیم رضا دامت برکاتہم عالیہ سے ملا. اور بڑی, میں پبلشر تھا, کتابیں وغیرہ چھاپتا تھا, تو اس حضرت کی ایک کتاب میں نے شائع کی, اس حوالے سے میری ملاقات ہوئی. بس وہ ایک ملاقات تھی, اس کے بعد تو کیا میں اور کیا تو, نہ میں رہا نہ تو رہا. تو زندگی تبدیل ہوتی چلی گئی. میں مشرق کی طرف جا رہا تھا, میرا رخ جو ہے مغرب کی طرف ہو گیا. اور چونکہ پروگرام آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, آپ کا پروڈیوسر بار بار جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی وائنڈ اپ کرو.
تو حضرت کے بارے میں یہ گفتگو میں کروں تو میرے خیال سے آپ کو پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا. اچھا. لیکن میری لائف میں جو چینجنگ آئی, چند جملے حضرت کے متعلق آپ میں سنانا پسند کریں. پورا میں کہہ رہا ہوں نا, پورا پروگرام چاہیے. میں اتنی عرض کر رہا ہوں کہ میری لائف میں جو بھی چینجنگ ہے, آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں, اس سب کی وجہ ایک ہی شخص ہے جنہوں نے مجھے زندگی میں بہت ڈائریکشنز میری چینج کی. میں بہت غلط ادھر ادھر اپنے قدم اٹھاتا تھا, میرے بہت سے کنسیپٹس کلیئر نہیں تھے. اچھا. تو ان سے ملنے کے بعد وہ کنسیپٹس کلیئر ہوئے, مجھے راستہ نظر آ گیا کہ نہیں, یہ جو ایک ہی راستہ ہے نا, جو خالق کائنات, جو مدینے سے ہوتا ہوا, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ, یہ راستہ مجھے انہوں نے دکھایا, اور وہی میری زندگی کا اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا علی بھائی, ہمارے ویورز کو تھوڑی سی کچھ نصیحت کرنا چاہیں یا انہیں کچھ سبق دینا چاہیں جس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نصیحتیں نہ کریں. اسٹاپ, بند کر دیں بچوں کو نصیحتیں کرنا. اچھا. ایک لفظ بھی نصیحت نہ کریں, بلکہ انہیں یا تو ان کے لیے وہ ماحول پیدا کریں جو آپ چاہتے ہیں ویسا وہ کریں, یا ان کے لیے خود اگزامپل بنیں. بچے سن کر نہیں سیکھتے, بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. صحیح ہے. جیسا وہ دیکھتے ہیں ویسا, جیسا وہ سنتے ہیں ویسا کبھی نہیں کرتے, بلکہ انہیں وہ بورنگ ہو جاتا ہے, وہ اک جاتے ہیں. یار کیا, جب دیکھو ابھی گھر میں گھسا نہیں ہے, یہ کرو, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ کیا, تم یوں, بچہ پک جاتا ہے. بالکل ایسا ہی حقیقت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس ہم ہیں تو ہم صرف اسی لیے ہیں کہ بس بچے کے ساتھ ہم نے یہی کرنا ہے, تم نے یہ نہیں کیا, تم یوں کرو, تم غلط کر دیا, تم وہاں چلے گئے, تم وہاں کیوں نہیں گئے. ہر وقت پیرنٹ نہیں, روک ٹوک کریں, طریقہ الگ, ماحول چینج کر دیں. آپ چاہتے ہیں بچہ کہیں غلط جگہ جا رہا ہے, اس کو صحیح جگہ پہنچا دیں, وہاں اس کی ڈائریکشن چینج کریں. آپ چاہتے ہیں دیر سے اٹھتا ہے, خود جلدی اٹھیں. آپ چاہتے ہیں اس کے اندر یہ عادت خراب ہے, اپنے اندر وہ عادت پیدا کر لیں. صحیح ہے. تو یہ ہے تربیت کا طریقہ. لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ نصیحت سن سن کے کوئی بچہ ٹھیک ہوا ہو. اس لیے نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بھی اثر کر دیا. واہ واہ. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا, میں نے آپ کو بولا تھا پروگرام کے اسٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر ان کی باتوں کو ہم سونے کی سیاہی سے بھی لکھیں تب بھی کم ہے, چاندی کے ورقوں پہ لکھیں تب بھی کم ہے. تو اب ساری امیاں ہوں, ممیاں ہوں, تائی امیوں کی پریشانیاں اگر انہوں نے غور سے سنا تو حل ہو گئی ہوں گی, بالکل حل ہو گئی ہوں گی. ایسا ہی ہے. اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کا دل چاہے, زبردستی نہیں ہے, کوئی زور زبردستی نہیں, دل چاہے تو لائک کر دیا کریں, اور ہمارے ساتھ فائن رہیں, شائن کرتے رہیں, اور کبھی کبھی, نہ ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی آن لائن رہا کریں.